وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دوسری اکائی کا 5واں سبق ہے الدرس الخامس ترحیب الصدیق۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ آپس میں جب دو ساتھی دوست ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو آپس میں آنے والے دوست کا استقبال کس انداز میں کر سکتے ہیں، جیسا کہ سبق میں اس کا ایک نمونہ آئے گا، اور اسی طریقے سے کس طرح کی گفتگو جو دوست ہوتے ہیں وہ آپس میں کیا کرتے ہیں، کس طرح کے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، وہ ہم اس سبق میں اس سے متعلق تعبیرات اور الفاظ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ ترحیب و صدیق، ترحیب کے معنی استقبال کے آتے ہیں، خوش آمدید، دوست کا استقبال، یعنی ایک ساتھی ایک دوست جب دوست کے یہاں جاتا ہے تو کس انداز میں اس سے کس اتفاق سے ملاقات ہوتی ہے، کس طریقے کی گفتگو ہوتی ہے، اس کے لیے کیا تعبیرات عربی میں استعمال کی جاتی ہیں۔ گفتگو تو سب جگہ اسی طرح ہوتی ہے، دوست سے ملتا ہے تو لمبے عرصے کے بعد ملتا ہے تو لمبی پرانی یادیں، پرانے ساتھیوں کے بارے میں ان کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور بہت ہی یعنی پرلطف مجلس وہ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے نیک تمنا و آرزوؤں کا تبادلہ ہوتا ہے، دعا سلام کا تبادلہ ہوتا ہے، دعاؤں کا تبادلہ ہوتا ہے، حالات، پرانی یادیں جو ہے ان میں آدمی جو ہے گم ہو جاتا ہے اور یاد کرتا ہے پرانی چیزوں کو، دوستی کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کو یاد کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو تمہید ہے اس میں دراصل دوستی کی تاریخ جو ہے وہ تعلیم سے متعلق ہے، اسکول سے دوستی، اسکول کے زمانے سے، بچپن سے دوستی۔ حذیفۃ و حسین و حسن اصدقاء منذ الطفولہ، حذیفہ، حسین اور حسن بچپن کے دوست ہیں، اصدقاء منذ الطفولہ، بچپن کے دوست ہیں، بچپن سے ہی ایک ساتھ رہے، وہ بعد میں بڑے ہونے کے بعد ان کی دوستی نہیں ہوئی۔ درسوا فی مدرسۃ ابتدائیۃ بمدینۃ اجمیر، اجمیر کے ایک پرائمری اسکول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ کانوا یلعبون ویشارکون فی عدید من الالعاب الریاضیۃ والمباریات، وہ ایک ساتھ کھیلتے تھے، یعنی پڑھتے تو تھے ہی، کھیلتے بھی تھے۔ ویشارکون فی عدید من الالعاب الریاضیہ والمباریات، عدید کہتے ہیں متعدد، مختلف، وہ شریک ہوتے تھے فی عدید من الالعاب الریاضیۃ والمباریات، الالعاب الریاضیہ کے معنی کھیل، جس کے لیے انگریزی میں اسپورٹس استعمال ہوتا ہے، ورزشی کھیل کہہ سکتے ہیں آپ، کھیل کود، جس کے لیے اردو میں اور ہندی میں بھی کھیل کود ہوتا ہے نا، کھیل کود، الالعاب الریاضیہ۔ اور مباریات کے معنی ہوتے ہیں میچ، مقابلہ، جو کمپٹیشن ہوتا ہے کھیل کا اس کو مبارات کہا جاتا ہے۔ تو مختلف مقابلوں میں، کھیل کے مقابلوں میں یعنی میچز میں، اور اسپورٹس میں یعنی کھیل میں، کھیل کود میں اور کھیل کے مقابلوں میں وہ شریک ہوتے تھے، متعدد مقابلوں میں شریک ہوتے تھے۔ ولا یتشاجرون الا نادرا، اور وہ شاید ہی کبھی جھگڑتے تھے، لا یتشاجرون، وہ جھگڑتے نہیں تھے، الا نادرا، مگر کبھی کبھار، نادرا کے معنی ہوتے ہیں کبھی کبھار۔ تو اردو میں جیسے تعبیر استعمال ہوتی ہے شاید ہی کبھی، تو وہ شاید ہی کبھی جھگڑتے تھے۔ فازوا بامتحان، مطلب یہ ہے کہ جھگڑتے تھے تھوڑا بہت تاکہ بالکل ہی کھیل مکروہ نہ ہو جائے۔ فازوا بامتحان المدرسہ، مدرسے کا امتحان انہوں نے پاس کیا، اسکول کے مرحلے سے کا امتحان انہوں نے پاس کیا۔ وتخرجوا فی الکلیہ، اس کے بعد کالج میں چلے گئے اور کالج بھی پاس کر دیا، اور کالج پاس کرنے کے بعد وانتشروا فی اماکن مختلفۃ، اور وہ پھر مختلف مقامات پر چلے گئے۔ وانتشروا، انتشرا کے معنی پھیلنا،
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انتشرا کے معنی پھیلنا، چلے جانا، بکھر جانا، چلے جانا، نکل جانا، جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے، مختلف سمتوں میں نکل جانا۔ وَانْتَشَرُوا فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ مِّنْ أَرْضِ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ، ارض اللہ الواسعہ، اللہ کی وسیع و عریض زمین۔ اماکن مکان کی جمع، مختلفہ ای متعددہ، اور وہ اللہ کی وسیع و عریض زمین میں مختلف یا الگ الگ جگہوں میں چلے گئے، یعنی کہ اپنے کام کاج سے لگ گئے، لیبتغوا من فضلہ، تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں، یعنی روزگار سے وابستہ ہو گئے الگ الگ مقامات پر۔ حتی طالت المدہ ولم یجتمعوا، یہاں تک کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ وذات مرۃ عندما كان حذیفۃ فی منزلہ فإنہ احس بشخص یقرع بابہ، ایک دن جب حذیفہ اپنے گھر میں تھا، اس نے محسوس کیا، انہ احس بشخص، انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی صاحب ہیں جو ان کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں، دروازے جو اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ فقال، حذیفہ دروازے کی طرف بڑھے اور کہا، من بالباب، دروازے پر کون صاحب ہیں، دروازے پر کون ہیں؟ حسن نے جواب دیا، انا حسن، انا حسن، میں ہوں حسن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد یہ مسلسل گفتگو ہے۔ حذیفہ، اہلا وسہلا ومرحبا بک، این کنت، ما رأیتک منذ زمان، آئیے تشریف لائیے، اہلا وسہلا ومرحبا بک، مرحبا بک، آئیے تشریف لائیے، اہلا وسہلا، آپ کا خیر مقدم ہے، وَأَيْنَ كُنْتَ، تم کہاں تھے یا آپ کہاں تھے، مَا رَأَيْتُكَ مُنذ زمان، ایک عرصے سے میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، یعنی ہماری ملاقات نہیں ہو سکی ایک عرصے سے۔ حسن جواب دے رہے ہیں، نعم، جی ہاں، نعم یا حذیفہ، ہاں حذیفہ، كنت مشغولا، میں مصروف تھا، فلم اتمکن من زیارتک، جس کی وجہ سے، یہ فا جو ہے سببیہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ سکا، یا جس کی وجہ سے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ عام طور سے آج کل کا جو چلن ہے اس میں دوست کو آپ کہا نہیں جاتا زیادہ، بلکہ تو زیادہ اس میں بے تکلفی اور محبت کا وہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ ہر علاقے کے حساب سے الگ الگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تفضل واسترح، آئیے، آؤ یا آئیے، آرام سے بیٹھیے۔ تفضل واسترح، آئیے، آرام سے بیٹھیے۔ این نجلس، کہاں بیٹھیں گے، ہمیں کہاں بیٹھنا چاہیے، ہم کہاں بیٹھیں، فی الصالہ، ہال میں، صالہ سے مراد یہاں صالۃ الاستقبال ہے، جس کو لابی بھی بولتے ہیں، صالۃ الاستقبال، ہال میں بیٹھیں، لابی میں بیٹھیں، او الغرفہ یا کمرے میں، او الفنا یا صحن میں، او الحدیقہ یا باغیچے میں، کہاں بیٹھیں گے، جہاں آپ کہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ حسن جواب دے رہے ہیں، علی کیفی کا، علی کیفی کا، جیسی آپ کی مرضی ہو، علی کیفی کا، اپنی کیفیت کے مطابق، آپ کی کیفیت کے مطابق، یعنی جیسی آپ کی مرضی ہو، جو اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسی آپ کی مرضی ہو، جہاں تمہارا جی چاہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ طیب، ٹھیک ہے، حیا بنا نجلس فی الصالہ، ٹھیک ہے تو آئیے، حیا آئیے، حیا بنا چلیے، بھی جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں، چلیے لابی میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، یا ڈرائنگ روم بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے صالہ کا، ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، استقبالیہ بھی اس کو اردو میں بولتے ہیں، اسی میں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ آگے یہ گفتگو بیٹھ جاتے ہیں، وہ یجلس حذیفہ و حسن فی صالۃ الاستقبال، حذیفہ اور حسن ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں، استقبالیہ کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں یا لابی میں بیٹھ جاتے ہیں، وَيَتَحَدَّثَانِ مَعًا، اور دونوں گفتگو کرتے ہیں۔ وَبِالتَّالِي يَتِمُّ تَرْتِيبُ مَائِدَةٍ فَخْمَةٍ مِنْ صَاحِبِ الْمَنزِلِ، اور اس طرح ان کے لیے
دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ یتم ترتیب مائدۃ فخمۃ، ترتیب کے معنی لگانا، اور مائدہ فخمہ، مائدۃ فخمہ شاندار دسترخوان۔ من صاحب المنزل یعنی من قبل حذیفہ، اور اس طرح بالتالی کا ترجمہ ہوتا ہے اس طرح یا بالآخر، گھر والوں کی طرف سے صاحب خانہ، صاحب المنزل صاحب خانہ، یعنی صاحب خانہ کون ہے؟ صاحب خانہ حذیفہ ہے۔ صاحب خانہ کی طرف سے ایک شاندار دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ وَفِيهَا أَنْوَاعٌ مُنَوَّعَةٌ، انواع منوعہ، انواع کی تاکید ہے، منوعہ، انواع منوعۃ، قسم قسم کے، اور اردو میں انواع و اقسام جیسے استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی عربی میں انواع منوعہ، قسم قسم کے یا انواع و اقسام کے، کیا؟ من المرطبات، تازگی بخشنے والے مشروبات، والماکولات، اور کھانے کی چیزیں اس میں دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں۔ وَيُوَاصِلَانِ حَدِيثَهُمَا كَالْآتِي، اور وہ اپنی یہ گفتگو جو ہے جاری رکھتے ہیں۔ واصلہ یواصلو کے معنی جاری رکھنا، یواصلان حدیثہما کالآتی، وہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ کالآتی حسب ذیل ترتیب کے تفصیل کے مطابق، کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہی ہے، کالآتی ای مثل الآتی ای فیما یاتی۔ اب یہ گفتگو ہے جو پوچھ رہے ہیں کیف الحال عزیزی، عزیزی اے صدیقی، دوست کیا حال ہیں، یعنی اب دوست کیسے ہو؟ وفی ماذا کنت مشغولا، اور کس چیز میں مصروف تھے؟ حسن جواب دیتے ہیں کنت مشغولا فی اجراءات القبول والتسجیل، میں داخلے اور رجسٹریشن، قبول کے معنی داخلے، میں پہلے بھی آیا ہے یہ لفظ، تم قبول فلان فی مدرسۃ فلانیۃ، اور تسجیل کے معنی درج کرنا یعنی اندراج کرنا، رجسٹریشن۔ میں رجسٹریشن میں داخلے اور اندراج کی کارروائی میں مشغول تھا۔ اجراءات کارروائی۔ وذالک، اب آگے وضاحت کر رہے ہیں کہاں تھی یہ، کس طرح کی کارروائی تھی۔ وذالک لأننی اشتغل فی وظیفتی کاتب فی مکتب الادارہ العامہ بجامعۃ دلہی، جامعۃ دلہی دہلی یونیورسٹی، مکتب کے معنی آفس، اور الادارۃ العامہ انتظامیہ عامہ، جنرل ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ عامہ جس کو شعبہ تنظیم و ترقی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کنت مشغولاً، میں داخلے اور اندراج کی کارروائی میں مشغول تھا، اور اس لیے کہ میں دہلی یونیورسٹی کے جنرل ایڈمنسٹریشن آفس میں منشی، کاتب، کلرک، منشی کے پیشے پر سے وابستہ ہوں۔ اشتغل، میں وابستہ ہوں، میں مشغول ہوں، میں وابستہ ہوں۔ اشتغل فی وظیفتی کذا، کسی فلاں پیشے سے وابستہ ہونا۔ میں دہلی یونیورسٹی کے ادارہ عامہ جنرل ایڈمنسٹریشن کے آفس میں کلرک یا منشی کے پیشے سے وابستہ ہوں، میں وہاں نوکری کرتا ہوں۔ اللہ یوفقک، حذیفہ کی طرف سے اللہ تمہیں کامیاب کرے، یعنی تمہارا یہ سلسلہ چلتا رہے، اور یہ جو پیشہ ہے، یہ جو نوکری ہے، ملازمت ہے، یہ اچھے بحسن و خوبی جاری رہے۔ اس کے بعد وَأَنْتَ يَا حذیفہ ماذا تعمل فی هذه الایام، حذیفہ بھائی، حذیفہ تم آج کل ان دنوں کیا کر رہے ہو اور کیا ہو رہا ہے؟ حذیفہ جواب دیں انا اقوم بالتدریس فی جامعۃ مولانا ابوالکلام آزاد العالمیہ، میں مولانا ابوالکلام آزاد انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، مدرس ہوں میں۔ وَأُعَلِّمُ الْكَمْپِیوٹر، میں کمپیوٹر پڑھاتا ہوں، یعنی کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں۔ وَأُعَلِّمُ الْكَمْپِیوٹر، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر سے متعلق مضمون پڑھاتا ہوں۔ بعد حصولی علی درجۃ الماجسٹر والدکتورہ فی علوم الحاسب
الآلی، الحاسب الآلی کمپیوٹر، علوم سائنس، کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ، یہ پی ایچ ڈی کرنے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے سن 1995 میں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے سن 1995 میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی اور MCS کرنے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں کمپیوٹر پڑھا رہا ہوں۔ شارٹ ہے اس کی MCS، ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس، ماجسٹر، اور پی ایچ ڈی ان کمپیوٹر سائنس۔ حسن ماذا تدرس من علوم الحاسب الآلی الحاسوب او الکمپیوٹر؟ تو الحاسب الآلی بھی کہتے ہیں، حاسوب بھی کہتے ہیں، کمپیوٹر بھی، یہ تینوں الفاظ جو ہے استعمال ہوتے ہیں کمپیوٹر کے لیے۔ ماذا تدرس من علوم الحاسب الآلی، کمپیوٹر سائنس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ کمپیوٹر سائنس میں تم کیا پڑھاتے ہو؟ حذیفہ ادرس برامجہ، میں کمپیوٹر کی پروگرامنگ پڑھاتا ہوں، بالقاء المحاضرات، لیکچرز کے ذریعے، بالقاء المحاضرات بواسطتی القاء المحاضرات، لیکچر دینا، پیش کرنا۔ وأعلم تشغیلہ للدارسین فی المختبر فی نفس الجامعہ، اور اسی جامعہ میں، کس جامعہ میں؟ جواہر لال یونیورسٹی میں، اور میں سکھاتا ہوں تشغیل ہو، یہ تشغیل الکمپیوٹر، شغلہ کے معنی چلانا، شغلہ کے معنی آن کرنا، شغلہ کے معنی ہوتے ہیں چلانا، تشغیل چلانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے تشغیل نظم و نسق سنبھالنا، اس سارے معنی میں وہ تشغیل شغلہ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا تشغیل المدرسہ، مدرسہ چلانا۔ وہ اسی طرح کمپیوٹر کے لیے بھی ہے۔ وہ علم تشغیلہ للدارسین، دارس کی جمع دارس، دارسون، دارسین، دارس کہتے ہیں طالب علم کو، اور طلبہ کو لیب کے اندر، مختبر لیب، کمپیوٹر لیب یعنی، اور طلبہ کو لیب کے اندر اسی یونیورسٹی میں، فی نفس الجامعہ اسی یونیورسٹی میں، فی نفس المدرسہ اسی مدرسے میں، فی نفس المکان اسی جگہ پر، اس طرح یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، اسی جگہ پر، نفس الکتاب وہی کتاب، تو اس طریقے سے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی میں طلبہ کو لیب کے اندر کمپیوٹر چلانا سکھاتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ میں لیکچرز دیتا ہوں، یعنی تھیوری اور پریکٹیکل دونوں کراتا ہوں۔ اما حالیا فاننی اعلم البرمجۃ الاساسیہ، جہاں تک آج کل، اس وقت، موجودہ وقت میں، فی الوقت، اما حالیا اردو میں بولتے ہیں فی الوقت، یعنی اس وقت میں طلبہ کو بنیادی پروگرامنگ پڑھا رہا ہوں، بیسک پروگرامنگ، البرمجہ الاساسیہ، بیسک پروگرامنگ پڑھا رہا ہوں آج کل۔ حسن ماشاء اللہ، فقد سرنی ذلک، اس چیز نے مجھے خوش کر دیا۔ یہ ترجمہ اس طرح ہے، لیکن اردو میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا ہے، مجھے اس سے خوشی ہوئی۔ دو طرح استعمال ہوتی ہے یہ تعبیر، سررتو مجهول استعمال ہوگی، با صلہ آئے گا، سررتو بذلک، میں مجھے اس سے خوشی ہوئی۔ اور اگر سرہ استعمال کیا تو پھر جو اردو میں فاعل بن رہا ہے وہ مفعول بنے گا، سرنی ذالک، اس نے مجھے خوش کیا، یعنی مجھے اس سے خوشی ہوئی، یقیناً اس سے مجھے خوشی، واتمنی لک مزید من التقدم والنجاح، اور میں آرزو کرتا ہوں یا دعا کرتا ہوں، میری تمنا ہے کہ تم مزید ترقی اور کامیابی حاصل کرو۔ وین الاخ حسین، مجھے پوچھتے ہیں کہ حسین کہاں ہے؟ تو حسن جواب، انہ فی امریکہ حالیا، آج کل وہ امریکہ میں ہے۔ اکمل الماجسٹر فی ادارت الاعمال، الماجسٹر فی ادارت الاعمال، اعمال کے معنی، اعمال کے معنی آتے ہیں بزنس، تجارت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ادارت الاعمال، ادارہ، انتظامیہ، مینجمنٹ، اور ماجسٹر تیر، ماسٹر ان بزنس مینجمنٹ۔ اکمل الماجسٹر فی ادارت الاعمال، MBA، ماسٹرز ان بزنس آرٹ۔ فتعین، اردو میں MBA
اس کی جو ہے جو موجودہ اصطلاح ہے MBA، تو الماجسٹر فی ادارۃ الاعمال. تو انہوں نے MBA کیا. MBA مکمل کرنے کے بعد کمپلیٹ کیا، فتعین مدیرا فی شرکۃ دولیہ، اور پھر وہ ایک انٹرنیشنل، ایک عالمی کمپنی میں وہ ڈائریکٹر متعین ہو گئے. وہ مرتاح جدا، مرتاح جو ہے، یہ مرتاح جو ہے خوش اور مطمئن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ ہوا مرتاح جدا، وہ بہت خوش ہیں، وہ بہت خوش ہیں. جیسے کہتے ہیں نا بھائی وہ تو بہت مزے میں ہے، یعنی بالکل اچھی گزر رہی ہے ان کی. وہ ہوا مرتاح جدا، اور وہ بہت خوش ہیں، مطمئن ہیں. وللہ الحمد، اور اللہ کا شکر ہے. حذیفہ، یا سلام، ارے واہ، بہت خوب. وَهَلْ عِنْدَكَ رَقْمُ هَاتِفِ، وَهَلْ عِنْدَكَ رَقْمُ هَاتِفِ، رقم کے معنی نمبر اور ہاتف کے معنی موبائل. کیا تمہارے پاس ان کا موبائل نمبر ہے؟ حسن، ای نعم، جی ہاں. وَهَا هُوَ ذَا رَقْمُهُ، اور یہ لو، یہ حسین کا نمبر ہے. ہا ہوا ذا رقمہ، یہ لو حسین کا نمبر. حذیفہ، مشکور، شکریہ شکریہ، مشکور یا اخی، دوست شکریہ. وسوف اتصل به مباشرۃ، میں جلد ہی خود ان سے بات کر لوں گا. اتصل به مباشرۃ جیسے کہتے ہیں میں خود کر لوں گا بات، یعنی براہ راست کر لوں گا. مباشرتاً کا ترجمہ براہ راست یا خود جیسے بولتے ہیں، دونوں طرح اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. وسوف اتصل به مباشرتاً، میں خود ان سے بات کر لوں گا، یا جلد ہی میں ان سے براہ راست گفتگو کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.